أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم بزرگوں، دینی ملی ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور دیگر حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس رب العزت کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت عطا کرنے والا، بیماری، شفایابی، نفع، نقصان، تمام کے تمام اختیارات جس ذات واحد کے ہاتھ میں ہیں، تمام طرح کی تعریفیں اسی کے لیے ہوں۔ اس کے بعد انگنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام پر، اور خصوصاً آخری نبی، آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، ان کی اولاد پر اور ان کے صحابہ پر۔ میرے مسلمان اور دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر، ماہ رمضان کی نعمت کے حصول پر، اور اس نعمتوں، برکتوں، فضیلتوں اور اللہ رب العالمین کی انعامات والے اس مہینے کو پا کر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہمارے اور آپ کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے جو ایمان والے ہیں اور جو اس مہینے کے حق کو سمجھتے ہیں ان کے لیے کم ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ماہ رمضان جیسی بیش بہا اور قیمتی دولت سے نوازا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اس مہینے میں اپنی طرف سے اپنی استطاعت کے مطابق جس قدر ہوئی ہم نے اس مہینے کی عبادت کی، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی توفیق دی۔ ہم اللہ رب العالمین کے اس بات پر اس کے شکر گزار ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر ہم نے جو عبادتیں کی، اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ بار الہا ہم سب مسلمانان عالم کی عبادتوں کو جو اس مہینے میں ہم نے تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیرے تقرب کے لیے اور آخرت میں نجات کے ذریعے کو حاصل کرنے کے لیے جو عبادتیں کی ہیں، تو ان کو شرف قبولیت سے نواز، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس نعمت کو بطور غنیمت ہمارے اور آپ کی خطاؤں کو، گناہوں کو، اور ہمیں اپنے آپ کے نفس کا محاسبہ کر کے ہمیں اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر زیادہ سے زیادہ بدنی عبادت، اسی طرح مالی عبادت اور اسی طرح اور جتنی بھی قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں ان عبادتوں کو انجام دے کر ہم اللہ رب العالمین کا تقرب اور اس کی رضامندی تلاش کریں۔ اس چیز کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع عنایت فرمایا، اور ہم نے اللہ رب العالمین کے اس ماہ مبارک رمضان مبارک کے بابرکت والے اور فضائل والے مہینے کا ہم نے اس کی قدر و منزلت کا، اس کے مقام کو سمجھا، اور ہم نے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کو خوش کرنے کی، اس کی عبادت کو انجام دینے کی ہم نے کوشش کی۔ لیکن یہ مہینہ جو برکتوں کا مہینہ ہے، جو دیکھتے دیکھتے اپنے اختتام پر اور اپنے آخری پڑاؤ پر، اپنے آخری مراحل کے اندر اور اختتام کے قریب ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا، مساجد مصلیان سے اللہ رب العالمین کے ذکر کو بلند کرنے والے بندوں سے اور صوم و صلات کی پابندی کرنے والے بندوں سے، چاہے وہ تراویح کا معاملہ ہو، چاہے وہ اور کسی وقت نمازوں کا حال ہو، مساجد پہلے عشرے کے اندر ہمیں بھری ہوئی
کھچاکچ مساجدیں بھری ہوئی نظر آنے لگی، اور ایسے مسلمان جو سال کے بقیہ مہینوں میں مساجد کی طرف آنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، وہ بھی اس مہینے کے پہلے اشروں کے اندر مساجد کی اول صف کے اندر باجماعت صلاۃ و صوم کی پابندی کرتے نظر آئے۔ لیکن افسوس اور افسوس کہ جب رمضان المبارک کا پہلا عشرہ آیا تو اللہ رب العالمین کے لیے ان مساجد کا حق بلند کرنے کے لیے، ان مساجد کا حق ادا کرنے کے لیے ہم تمام امت مسلمہ آگے ہوئے، لیکن جیسے تیسے رمضان کا ایک عشرہ گزر گیا، نمازیوں کی تعداد میں نقص اور کمی آ گئی، نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی۔ جب رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ آیا تو اس کے اندر اور زیادہ ان نمازیوں کی تعداد میں کمی ہوئی، اور پھر آخری عشرہ جو انتہائی اہمیت والا عشرہ ہے، وہ آخری عشرہ جس کے بارے میں سید مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آخری عشرے کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کے وقار کو اور اس کے منصب کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل خانہ اور صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ رمضان کے اندر سب سے زیادہ محنت و مشقت کے ساتھ اسی آخری عشرے کے اندر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کر لیتے، اور خوب محنت کے ساتھ کمر بستہ ہو کر اس آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کرتے، اور فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اللہ کے رسول اس آخری عشرے کی راتوں کو قیام کرتے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر ان راتوں کو، ان دنوں کو، ان آخری عشرے کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور آپ کے اہل و عیال بھی، آپ کے ازواج مطہرات بھی اس آخری عشرے کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے اور ان کی راتوں کو جاگ کر اللہ رب العالمین کے ذکر کو بلند کرتے۔ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اور خوب محنت کے ساتھ صحابہ کرام، اللہ کے رسول، ان کے اہل و عیال اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس اور افسوس کہ ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ جیسے ہی آخری عشرہ آیا، یہ مسلیان، نماز، پنج وقتہ نمازوں کے پابند، صوم و صلات کے پابند، جو مساجدیں ہمیں رمضان کے پہلے عشرے کے اندر تراویح کی معاملے میں یا تمام کے تمام مراحل میں جو تعداد نظر آتی تھی، جیسے ہی آخری عشرہ پہنچا مسلمانوں کی ہمت پستی کی طرف چلی گئی، مسلمانوں کا حوصلہ یہ کمزور ہو گیا، اور ہم دین اسلام سے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے، اللہ رب العالمین کے ذکر کو بلند کرنے سے، اور ان راتوں کے اندر وہ سب سے اہمیت والی، فضیلت والی اور وہ سب سے بابرکت رات لیلۃ القدر یا شب قدر جو 5 طاق راتیں اللہ کے رسول نے بتلائی، ان دنوں کی فضیلت اور وہ راتیں بھی، لیلۃ القدر بھی اسی آخری عشرے میں آتی ہے، اس لیے اس آخری عشرے کی فضیلت انتہائی زیادہ ہے، لیکن ہم نے ان کی فضیلتوں کو بالائے طاق رکھا، ہم نے لیلۃ القدر کی اہمیت کو بھلا دیا، ہم نے اس آخری عشرے کی فضیلت کو بھلا دیا، ہم نے رسول مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر کے، ان کی سنتوں کی خلاف ورزی کر کے اس آخری عشرے کی اہمیت کو زور نہ دیا، اور ہم عبادتوں سے دور ہو گئے، ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، اور ہم دنیاوی کاموں کے اندر مصروف ہو گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر پہلے عشرے کے اندر ہمیں کوئی سستی، کوئی پریشانی یا کوئی اور مجبوری ہوئی تو آخری عشرے کے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ یہ انتہائی اہمیت والا عشرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عشرے کی 10 کی 10 راتوں کو زیادہ کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے، قیام کرتے، لمبی نمازیں پڑھتے، اور جیسے جیسے یہ آخری عشرہ گزرتا آپ کے رات کا قیام لمبا ہو جاتا، آپ لمبا قیام کرتے تھے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال یہ اس کے برعکس ہے
کہ پہلے عشرے کے اندر تعداد اچھی تھی اور جیسے یہ آخری عشرہ آیا تعداد اور ہم اللہ رب العالمین کے وہ پکے سچے مسلمان موحد بندے جس چیز سے دور ہوتے چلے گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ اور اس کے گنتی کے 3-4 روز اور بچے ہیں، لیکن افسوس اور افسوس کہ ہم نے اس آخری عشرے کا حق ادا نہیں کیا۔ شب قدر اور لیلۃ القدر جیسی عبادت جو اسی آخری عشرے کے اندر آتی ہے، ہم نے اس کی اہمیت کو اپنے سامنے نہیں رکھا، بلکہ اس آخری عشرے کو ہم نے گھومنے کے لیے، اس آخری عشرے کو ہم نے خریداری کے لیے، اس آخری عشرے کے آخری دنوں کو ہم نے اپنے گلی محلوں میں اور اپنی محلوں کی مساجد پر چراغاں کرنے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے، سجاوٹ کرنے کے لیے اور اسی طرح بازاروں اور گلیوں کی زینت بنانے کے لیے ہم نے اس آخری عشرے کو منتخب کیا۔ اور رمضان مبارک کے اختتام کے چند روز جو گنتی کے ایام بچے ہیں، ان دنوں مساجدوں کے اندر خلا ہے، مساجدیں نمازیوں سے خالی ہیں اور بازاروں پر جو شب قدر کی راتیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر گزارنی چاہیے، جو ہمیں ان لیلۃ القدر کی اہمیت کو، اس کی عبادت کو سمجھنا چاہیے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن اللہ من کل امر، کہ لیلۃ القدر جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ اہمیت والی ہے، لیکن ہم نے اس بات پر غور و فکر نہیں کیا، ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اور یہ لیلۃ القدر جس رات آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے، اور فرمایا اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر فیہا یفرق فی کل امر حکیم، کہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس کے اندر ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین ہر بڑی چیز کا فیصلہ سناتا ہے۔ یہ رات اتنی اہمیت والی ہے، لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا، اس کی برکتوں کا، اس کی فضیلت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور ہم ان ایام کو، ان راتوں کو بازاروں کے اندر اور اسی طرح اور کسی لہو لہب کے کاموں کے اندر، خریداری کے اندر اور دوسرے غفلت کے کاموں کے اندر گزار کر ہم اپنے رمضان مبارک کی اس اہمیت کو اور اس آخری عشرے کی اہمیت کو پامال کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ یہود و نصارہ کا وتیرہ جس کی مخالفت کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے ہمیں دیا، اور ایک طرف ہم مسلمانان عالم جو رمضان کی اس اہمیت کو اور لیلۃ القدر اور آخری عشرے کی اہمیت کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طرز عمل پر چلتے ہیں، ہم ان مخالفین امت کے طور طریقے پر عمل کرتے ہیں جو ہمیں اس مقدس اوقات کے اندر، ان قیمتی لمحوں کے اندر جو ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر کے طرح طرح کی دوسری چیزوں کے اندر ملوث کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم ابھی کچھ روز قبل پیش آنے والے واقعات کا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے؟ کیا ہم ان سوانح واقعات کو کیا ہم نے فراموش کر دیا؟ فلسطین کے وہ معصوم بچوں کا بہتا ہوا خون، وہ بیواؤں اور اسی طرح بوڑھے بزرگوں کا خون کیا ہمارے سامنے نہیں ہے کہ فلسطین کے اندر اس قدر بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کے خون سے رنگ ریلیاں کھیلی گئی؟ کیا وہ ایک امت مسلمہ کا وہ سیاہ دن، وہ سیاہ تاریخ کیا ہم بھول گئے کہ ایک حصہ ایسا ہے مسلمانوں کا جو ظلم و بربریت، جو بھوک پیاس اور اسی طرح یہود و نصارہ اور مخالفین اسلام کے ظلم و ستم کے نیچے پس پس کر اپنی موت کے آخری لمحات کی سانسیں گن رہا ہو؟ کیا ہم ان اوقات کو اپنی آنکھوں سے اور ان واقعات کو کیا ہم نے فراموش کر دیا؟ کیا ہمارا دل ان واقعات کو سوچ کر خون کے آنسو ہونے پر مجبور نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟
افسوس صد افسوس کہ ہم نے اپنے مسلم بھائیوں کا، ہم نے اپنے ماؤں بہنوں کا، ہم نے اپنے معصوم بچوں کے اس خون کا حق ادا نہ کیا، ہم نے اس کو اپنی ملامت اور ہم مسلمانوں کی کمزوری کا ذریعہ نہ سمجھا۔ کیا ہم رمضان مبارک کے اس مہینے کے اندر اپنے ان بھائیوں کے لیے، اپنی ان مسلم ماں اور بہنوں کے لیے اور اپنے ان بزرگوں کے لیے اور ان کے لیے، ان کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کے احیاء کے لیے، کلمہ توحید اور دعوت توحید کے احیاء کے لیے، کیا ہم ان راتوں کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر، مسلمانوں کے حالات کی بہتری کے لیے، مسلمانوں کے حالات پر اپنی رحمت و برکت کی بارش کے لیے اور اسی طرح ان حالات کے لیے، ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو، ان تکالیف کو دور کرنے کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ اگر ہم رب سے مانگے تو اللہ رب العالمین ہماری مدد ضرور فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ مسلمانوں اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرتے ہو اس کی عبادت کے ذریعے، اس کے دین کی اشاعت کے ذریعے، اس کے دین کے احیاء کے ذریعے اور اس کے دین پر قائم و دائم رہنے کے ذریعے اور اسی طرح توحید کو مضبوطی کے ساتھ قائم کرنے کے ذریعے، ینصرکم، تو اللہ رب العالمین بھی تمہاری ہر جگہ مدد فرمائے گا، تمہیں سربلند رکھے گا، تمہیں کامیابی ہوگی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ مسلمانوں تمہارے دلوں کے اندر اگر مضبوط ایمان ہو، تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے سینوں کے اندر اللہ رب العالمین پر مکمل اور کامل اور پختہ یقین ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ کا ایمان ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، ان کی سیرت پر، ان کی زندگی پر، حیات طیبہ پر ایمان ہو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم غمگین نہ ہو، تم سستی نہ کرو، تم کاہلی نہ کرو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا مضبوط ایمان اور بھروسہ ہے۔ لیکن آج ہمارے دلوں سے اللہ رب العالمین کے دین کی نصرت، اس کے دین پر عمل اور اس رسول آخری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، ان پر عمل کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں آج ہمارے معاشرے سے نیست و نابود ہو چکی ہے۔ آج ہمارے معاشرے سے، ہمارے ملک و ملت سے چیزیں ختم ہو چکی ہے اور اسی چیز کا یہ انجام ہے کہ ہم مسلمان اللہ کے دین سے رفتہ رفتہ دن بدن کوسوں بلکہ میلوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج رمضان مبارک کا مہینہ اور اس کا آخری ایام اور اس کے قیمتی ایام آج ہمارے سامنے ہیں، اور وہیں دوسری طرف ہم مسلمانوں کا حال، ہماری عبادتوں کا حال، ہماری مساجد کا حال بھی ہمارے سامنے ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس آخری عشرے کو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں مساجد کے اندر گزارتے، ہم ان شب قدر کی ان قیمتی راتوں کو اللہ رب العالمین کی ان گھروں مساجد کے اندر گزارتے، ہم ان کے اندر نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ ہونا تو یہ چاہیے کہ بازاروں کے اندر سناٹا نظر آتا، بازاروں کے اندر ہمیں رنگ ریلیاں اور رونقیں نظر نہ آتی، بلکہ اس کے برعکس مسلمان مساجد کے اندر نظر آتے۔ لیکن افسوس اور افسوس کہ آج معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم یہود و نصارہ کی روش پر ہیں، جن کی روش پر کو پکڑ کر کے ہم نے اللہ کے رسول کی اس مخالفت پر، جس مخالفت کو اللہ کے رسول نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا، اور ہم غیروں کے طریقوں پر، یہود و نصارہ کے طریقوں پر، اور ہم اسلام مخالفین اور اسلام دشمن تنظیموں کے نقش قدم پر چلنے پر ہم قائل ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جس قوم نے، جس کسی انسان نے، جس امت نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی قوم اللہ رب العالمین کے ذکر کو بلند نہیں کرتی،
اللہ کی عبادت جس طرح اس کا حق ہے اس کو ادا نہیں کرتی، اللہ رب العالمین کے توحید کو اور اس کے دین کو سربلند نہیں کرتی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کے ذریعہ اس قوم کو تبدیل کر دوں گا، یعنی تمہیں میں اس کو نابود کر کے دوسری قوم کو وجود میں لاؤں گا جو اس کے دین کی احیا کے لیے، جو اس کے دین کی سربلندی کے لیے، جو اس کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے اطاعت کے ساتھ اس کام کو انجام دیں گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کے اس مہینے کے حق کو سمجھیں، اس آخری عشرے کی اہمیت کو سمجھیں، ہم یہود و نصارہ کی روش پر نہ چل کر ہم ایک موحد اور سچے اور خالص توحید والے اللہ رب العالمین کے موحد بندے بن کر اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزاریں، اور جب موت کا وقت آئے اور ہم اس دنیا سے جائے، رخصتی کا وقت ہو، تو ہم اپنے رب کو راضی کر چکے ہوں اور ہم اللہ رب العالمین کے اس کے بندے کے اور اس دین اسلام کے حق کو ادا کر چکے ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمیں اس رمضان مبارک کے اس مہینے کے اندر اپنے ان بے بس اور لاچار و مجبور ان اخوان مسلمین یعنی ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی ہمیں خیال رکھ کر اللہ رب العالمین کے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی قربانیاں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اور اسی طرح خلفائے راشدین والمہدیین، اسی طرح اللہ رب العالمین کے مقرب صحابہ اور تابعین اعظام، ائمہ سلف صالحین اور علماء امت کی زندگیاں اور ان کا طور طریقہ، اور اسی طرح رمضان کے اندر کن طور طریقوں سے انہوں نے ان کا حق ادا کیا، یہ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کا حق ہم کیسے ادا کریں اس بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک تنبیہ یہ بھی سنتے چلیے کہ رمضان کا مہینہ جس کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اس کا ورع، زہد اور ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جو ہم مسلمانوں کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرنے کا مہینہ ہے، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا مہینہ ہے، ہمیں ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور اس کا تقوی پیدا ہو، یہ اس چیز کا مہینہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس مہینے کا حق تب ادا ہوگا کہ جب جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کے مہینے کے اختتام کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ کا تقوی ہمارے دلوں کے اندر رہے، اللہ کا تقوی، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کا زہد، یہ ہمارے دلوں کے اندر اور ہماری زندگی کے اندر قائم رہے۔ مساجد کا جو حق ہے، مساجدوں کو آباد کرنے کا یہ جستجو اور یہ حوصلہ بقیہ سال کے دیگر ایام کے اندر، سال کے 11 مہینوں میں بھی ہم اس بات کا پاس و لحاظ رکھیں، اور جس قدر ہم رمضان کے اس مہینے میں نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور ہم اپنے پاکیزہ رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم اپنی بدنی عبادت، ہم اپنی مالی عبادت اور اس طرح کے تمام نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اسی طرح ہم سال کے بقیہ ایام میں بھی اس بات کی کوشش کریں یہ رمضان جو ہمارے لیے ایک تربیت والا، ہمارے لیے ایک نیا طرز عمل اور ایک موحد اور مسلمان کا طرز عمل ہم پر نافذ ہو، اس چیز کے لیے اللہ نے ہمیں یہ مہینہ اور اس کے روزے فرض کیے۔ اور
رمضان کے مہینے میں شرکت شیاطین و جنات اور اللہ رب العالمین کے بندوں کو جو بہکاتے ہیں، اس کے ذکر سے غافل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو قید کر دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان کے بعد ان شیاطین اور مردود جنات کو جب اللہ رب العالمین آزاد کر دے گا، تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم ان سے بچتے رہے، ان سے پناہ طلب کرتے رہے، ہم اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں ان کی پناہ کو طلب کرتے رہے، تو ہم رمضان کے بعد آنے والے ایام کے اندر، رمضان کے بعد آنے والی زندگی کے اندر بھی ہم ان شیاطین سے، ان شرکت جنات سے دوری اختیار کرتے ہوئے، ان سے بچتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سنت، اللہ رب العالمین کے طرز عمل، ان کے احکامات، ان کی عبادت، ان کے ذکر پر قائم و دائم رکھیں گے، اور ایسے ہی ہم پوری زندگی اللہ کے عبادت کے اندر گزار دیں گے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ بندو تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہارے پاس تمہارا موت کا فرشتہ آ جائے، تمہارا آخری وقت آ جائے۔ اور یہ آخری وقت کب آئے گا، اسے ہمیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ہمیں اس وقت کو، ان فرصت کے لمحات کو، ہمیں اپنی ایک ایک سانس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ موت کا وقت اس کا علم ہمیں نہیں ہے، موت کب اور کیسے واقع ہوگی اس کا علم نہیں ہے۔ آج اللہ رب العالمین نے صحت و تندرستی دی ہے، کل کو یہ نصیب ہوگی یا نہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر ما تدری وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کہ کسی انسان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ کل کون سی روزی اس کے نصیب میں آئے گی، اور کسی انسان کو اس چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ کب اس کی موت واقع ہوگی۔ فرمایا اللہ رب العالمین سورۃ الجمعہ کے اندر قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، قل آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان الموت، کہ بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو، راہ فرار اختیار کرتے ہو، جس موت سے تم چھٹکارا پانا چاہتے ہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت تمہیں آ کر رہے گی، اس موت کا فرشتہ تمہیں پکڑ کر کے رہے گا۔ اس کے بعد ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور اس موت کے بعد تم اس ذات کی طرف حاضر کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے جو ہر ظاہر اور ہر باطنی چیز کو، ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ، اس کے بعد اللہ رب العالمین تمہارے کیے گئے تمام اعمال اور تمام چیزوں کے بارے میں تمہیں آگاہ کرے گا، اور جو کچھ تم نے دنیا میں عمل کیا اس کا جائزہ لے گا، اور اس کے مطابق تمہارا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ موت اس کا وقت ہمیں نہیں پتا، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور رمضان کی جو گنتی کے ایام بچے ہیں ہمیں ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے اس رمضان کا حق ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کریں کہ جس طرح اللہ رب العالمین کی عبادت ہم نے اس مہینے کے اندر کی، جس طرح مساجد کو ہم نے آباد رکھا، جس طرح رات کو قیام اللیل کیا اور ہم نے نوافل کا اہتمام کیا، ہم رمضان کے بعد آنے والی زندگی کے اندر بھی ان کاموں پر، ان عبادتوں پر، اس طرز عمل پر قائم رہے، تاکہ اللہ رب العالمین ہماری مدد فرماتا رہے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا کروں کہ بار الہ رمضان کے اس مہینے میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہیں، یا رب العالمین تو انہیں شرف قبولیت سے نواز۔ یا رب العالمین رمضان کے اس آخری عشرہ اور خصوصاً یہ گنتی کے بچے ہوئے ایام جو ہیں، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم بازاروں کو اور دیگر چیزوں کو چھوڑ کر ہم مساجد کے اندر اور تیری عبادت کے اندر ان وقت کو
گزاریں. یا رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مصیبتوں کو اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تیری بارگاہ کے اندر ان کے حضور بھی اپنے آنسو اور اپنے ہاتھ کو اٹھائیں. رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ جو ہم میں سے بیمار، پریشان اور مصیبت زدہ ہیں تو ان کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے. یا رب العالمین تو ہم سب کو جس طرح ہم یہاں پر اطمینان اور شانتی کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، یا رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم جنت کے اندر بھی اسی طرح اطمینان اور سکون کے ساتھ وہاں پر بھی ہم اسی طرح تشریف فرما ہو. رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق قائم رہے. یا رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم مسلمانوں کی جماعت سے اختلاف ختم ہو جائے. یا رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم مسلمانان عالم تیرے دین پر جیسا کہ قائم ہونے کا حکم تو نے دیا، ہم تیرے دین پر قائم و دائم رہیں اور جب تک اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ اور ایمان پر ہو. آمین. بارک اللہ